ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گزشتہ جمعے میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی فرما برداری اصل دین یہ ہے. ایک ایک عمل کوشش ہوگی کہ میں ہر جمعے ذکر کر دوں، اس سے مجھے اللہ خود بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی اللہ تعالی عمل کی توفیق دیں. اور ماشاءاللہ بہت سی چیزوں پر عمل ہوتا ہے لیکن اس کی فضیلت ذہن میں نہیں ہوتی، اس وجہ سے دھیان نہیں جاتا، تو اس لحاظ سے بھی ذکر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک عمل ایسا ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ محبوب تھا، بڑا پسند تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبح اٹھتے تو سب سے پہلے یہی عمل کرتے، رات کو سوتے تو آخری عمل یہ ہوتا، حتیٰ کہ دنیا سے جاتے وقت بھی آپ کا آخری عمل وہ بھی یہی تھا. اتنا پسند تھا یہ عمل، اتنا پسند تھا یہ عمل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہن بالسواک، اگر مجھے میری امت کے اوپر تکلیف اور بوجھ کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہ اس کام کو فرض قرار دیتا. یہ اتنا پسند تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل، اور وہ عمل ہے مسواک کرنا. مسواک السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب. مسواک کرنا یہ منہ کو پاک کرتا ہے اور اللہ کے قرب کو بڑھاتا ہے، اللہ کی خوشنودی کو بڑھاتا ہے. مسواک بہت بڑا عمل ہے. مسواک اتنا بڑا عمل ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کے 70 فائدے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعب الایمان وغیرہ میں روایت ہے 70 فائدے ہیں. اور سب سے ادنا جو فائدہ ہے، سب سے ادنا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مرتے وقت اللہ تعالیٰ انسان کی زبان پہ کلمہ جاری کروا دیتے ہیں. یہ سب سے ادنا فائدہ ہے. تو سب سے اعلیٰ فائدہ کتنا ہوگا؟ وہ مرنا تو ہر ایک نے ہے، اللہ کے دربار میں ہر ایک نے جانا ہے. تو مسواک بہت بڑا عمل ہے. آج میں کوشش کروں گا مسواک کے بارے میں جو خلاصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں منقول ہے، میں اس کو انہی الفاظ سے ذکر کر دوں جن الفاظ سے صحابہ کرام نے نقل کیا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی، مجھے میری امت کی تکلیف کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کو 2 حکم دیتا. وہ کیا حکم دیتا کہ یہ لوگ عشاء کی نماز مؤخر کریں، عشاء کی نماز دیر سے پڑھیں، اور دوسرا ہر عمل کے ساتھ مسواک کریں. عشاء کی نماز دیر سے پڑھیں، یعنی دیر سے مطلب رات، جیسے امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے کہ رات کے پہلا پہر دوسرا پہر جب ختم ہوتا ہے جس سے رات کے 11-12 بجے، لیکن ظاہری بات ہے اس میں تکلیف ہے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم قرار نہیں دیا. ورنہ ابتدا میں یہی ہوتا تھا کہ رات گہری ہونے کے بعد جیسے آج کے حساب سے 10-11 بجے عشاء کی نماز ہوا کرتی تھی، لیکن چونکہ تغیر ناس کا زمانہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری صرف 5 سے 10% آبادی نماز پڑھتی ہے، بقیہ نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں،
اور کچھ فیصد ہے جو گھروں میں پڑھ لیتے ہیں. اس کے علاوہ تو نماز پڑھنے کا سمجھ لیتے یہ تو ذمہ داری مولوی صاحب کی، یہ تو ذمہ داری پٹھانوں کی ہے. نماز پڑھنا تو عام مسلمان کے بس میری مرضی ہے، میں نہیں پڑھتا، میری لائف ہے، میری مرضی ہے، میں اپنے حساب سے چلوں گا. تو نماز نہ پڑھنے کو جرم ہی نہیں سمجھتے. امام احمد ابن حنبل کا مسلک ہے بے نمازی کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ بے نمازی اس کو 5 دن قید کیا جائے. اگر وہ اپنی بے نمازی ہونے سے توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے. بہرحال یہ ضعیف مسلک ہے. صحیح مسلک تو یہ ہے کہ اس کے اسلام کے قائل نہیں. بہرحال یہ چونکہ آج فتنے کا زمانہ ہے، ہمارا مزدور طبقہ، ہمارا سبزی بیچنے والا طبقہ، ہمارا امیر طبقہ نماز ہی نہیں پڑھتا. ان کا نماز پڑھنے کا معرفت ہی نہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کو حضرت تھانوی نے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ قائد اعظم سے یہ بات کریں کہ آپ اتنا بڑا جلسہ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو آپ نماز نہیں پڑھتے. منشی عبد الرحمان جو قائد اعظم کے قریبی لوگوں میں سے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، میں نے وہ کتاب پڑھی تھی تو 4-5 سال پہلے. اس میں انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ قائد اعظم کے پاس علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ ظفر احمد عثمانی اور مولانا شبیر علی تھانوی، مفتی کفایت اللہ، اور یہ حضرات قائد اعظم کے پاس 16 علماء یہ قائد اعظم کے پاس آئے. اور ان کے جمع ہونے کا قصہ بھی بڑا طویل ہے، تو 4-5 سال لگے ان کو جمع ہونے میں، قائد اعظم کے پاس جانے میں. 1940 کا جب جلسہ ہونے لگا تھا، اس سے 2 گھنٹے پہلے کا وقت قائد اعظم نے ان لوگوں کو دیا. تو علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب فرماتے ہیں، یہ منشی عبد الرحمان کے الفاظ ہیں. علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ ہم نے قائد اعظم جیسا متین انسان نہیں دیکھا، سمجھدار اور فہیم آدمی ہم نے نہیں دیکھا، اور ایسا زیرک آدمی کہ جس نے ہندوؤں اور انگریزوں کے سامنے سینہ سپر کھڑا تھا. اور اس وقت ہم نے اس کو ایک بات کہی اور اس نے اس کا جو جواب دیا کہ ہمارے رونگٹے ہل گئے. ہم نے قائد اعظم سے کہا کہ اتنا بڑا جلسے ہوتے ہیں اور ان جلسوں میں نماز کا وقت ہوتا ہے، مسلمان جلسہ کر رہے ہیں اور وہ بھی نماز نہیں پڑھ رہے، ہندو جلسہ کر رہے ہیں اور وہ بھی نماز نہیں پڑھ رہے، تو مسلمانوں ہندوؤں کے جلسے میں کیا فرق ہوا؟ ہم تو نظریہ پاکستان کی وجہ سے یہ سب کر رہے ہیں اور یہاں پر نماز ہی چھوڑی جا رہی ہے. تو قائد اعظم نے جواب میں جو بات فرمائی، 2 باتیں. پہلی بات کہ میں بہت شرمندہ ہوں، اتنا بڑا آدمی یہ بولے، میں آپ جیسے بولے تو کوئی بات نہیں، لیکن قائد اعظم جیسا آدمی جس کو ہندوستان پاکستان کی پوری عوام جس کے پیچھے چل رہی ہو، عوامی مینڈیٹ کا اختیار دیا ہو، انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کر رہا ہو، کروڑوں انسان اس کے اشارے کے اوپر ذبح ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہوں، ایسا دوبارہ تو ابھی تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں ہے. تو کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں شرمندہ ہوں کہ میں نماز نہیں پڑھتا، لیکن آپ 16 علماء اس بات کے گواہ رہے کہ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور میں آج سے نماز پڑھا کروں گا. اللہ اکبر. اس بات نے ہمیں ہلا دیا. آگے ایک اور بھی جواب دیا انہوں نے، لیکن یہ بنیادی بات کہ مسلمان کو فی نفسی شرمندگی نہیں ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا. تو فتنے کا زمانہ ہے، اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ جب جتنا جلدی نماز ادا کر لی جائے بہتر ہے، جتنا جلدی ہو جائے بہتر ہے، کیونکہ نماز تاخیر کریں گے تو لوگوں کی نمازیں چھوٹنا شروع ہو جائیں گی، تو چھوڑنے سے بہتر ہے کہ جلدی کر لی جائے. اور دوسرا عمل کیا بتایا؟ لولا ان اشق علی امتی، پہلے میری امت پہ بوجھ نہ ہوتا تو پہلا حکم یہ کرتا، اور دوسرا حکم یہ کرتا کہ مسواک کریں کہ یہ اللہ کی مرضی کے قریب پہنچانے والی ہے. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، شہیح ابن حانی، انہوں نے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلا عمل کیا کرتے تھے؟ تو صدیقہ کائنات سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سلام کرتے، اور عمل جو سب سے پہلا کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ میری مسواک لے کر آؤ، میری مسواک لے کر آؤ. کہ بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بيته، جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے تو کون سا عمل سب سے پہلے؟ تو آپ نے فرمایا بالسواک،
سب سے پہلا عمل آپ مسواک کا کیا کرتے تھے. مسلم شریف صفحہ نمبر 177 پہ یہ روایت موجود ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر داخل ہوتے ہی پہلا عمل مسواک تھا. فقہا نے لکھا ہے کہ اس سے سمجھ لیں ہم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفائی اور ستھرائی کا کتنا اہتمام رکھتے تھے. ہم جو دین کے دعوے دار لوگ ہیں، جو دین پر عمل کرنے کی فکر رکھتے ہیں، ہم دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں صفائی ستھرائی کا کتنا انتظام ہوتا ہے. صفائی ستھرائی بڑی ضروری چیز ہے دین کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر پیوند لگا ہوتا تھا، میل نہیں ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کہیں سے تسمہ ٹوٹا ہوتا، اس کو باندھا ہوتا تھا، لیکن اس کے اوپر میل نہیں ہوتی، مٹی نہیں ہوتی تھی اس کے اوپر. کہ گندگی اور کچرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چراغ جلانے کا تیل موجود نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچرا نہیں تھا، گندگی نہیں تھی. تلواروں کے اوپر زنگال اور میل نہیں تھی. جو 8 تلواریں آپ کے پاس تھی، لوہے کی زریں آپ کے پاس، زنگال اور میل نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عمل، اور یہ عمل نہایت ہی اہم اور سمجھداری کا ہے کہ طہارت اور نظافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند تھی. اور اس میں سب سے اہم عمل، سب سے اہم تو نہیں، ایک اہم عمل ہے مسواک. تو ہم بھی یہ اپنے اندر عادت بنائیں کہ گھر کے اندر مسواک رکھیں، بچوں کو مسواک کی عادت ڈالیں. خود بھی جب گھر میں داخل ہوں، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو پہلا عمل مسواک کرتے. ہمیں بھی چاہیے کہ گھر میں داخل ہوں تو پہلا عمل مسواک ہو. اچھا، مسواک کا معنی یہ نہیں کہ ہم ٹوتھ برش کے خلاف ہیں. ٹوتھ برش اپنی جگہ درست ہے، کیونکہ آج کل کی خوراکیں اتنی باریک ہیں. نفس مسواک، صرف مسواک کافی نہیں ہوتی، برش آج کے زمانے میں ضرور. ایک اور روایت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ایسے کام ہیں جو ساری امتوں نے کیے، تمام انبیاء نے کیے ہیں. جتنے انبیاء پہلے گزرے ان سب نے یہ عمل کیے. میں پڑھ کے سناتا ہوں. 10 من الفطرہ، 10 کام ایسے ہیں جو امت کی فطرت میں اللہ نے رکھے. قص الشوارب، کہ مونچھیں چھوٹی رکھنا. فقہا نے لکھا کہ مونچھیں اتنی چھوٹی ہونی چاہیے کہ جیسے ہماری پلکیں ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ اتنی ہو جائیں اور کم سے کم اتنی ہو کہ مونچھوں کا اثر نظر آ رہا ہو. بس اس سے بڑی مونچھ نہیں ہونی چاہیے. ہاں، کوئی مجاہد ہے، دشمن سے سامنا کرتا ہے، اور ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، اس نے دشمن کے سامنے اس کا چہرے پہ روب اور غلغلہ ہونا چاہیے تاکہ دشمن مقابلہ کرنے سے گھبرائے تو وہ بڑی مونچھیں رکھے. جتنی بڑی مونچھیں مونچھوں کو تاؤ بھی دے تاکہ دشمن کا مقابلہ کرنے میں اس کو کوئی پریشانی. کوئی سیکورٹی گارڈ ہے، وہ اپنے چہرے پہ روب ایسا رکھ، ٹھیک ہے، وہ بڑی مونچھ رکھے. لیکن عام آدمی کا اتنی ہونی چاہیے جتنی پلکیں ہیں. اس سے زیادہ بڑی مونچھ نہ ہو تو بہتر ہے. اور پھر اگر کسی نے بڑی رکھ لی تو جائز ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ ہونٹ کا یہ والا کنارہ اس سے نیچے ہونٹ نہیں جانی، مونچھ نہیں جانی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یأخذ من شاربہ فلیس منا، ترمذی. آپ نے فرمایا کہ جو اپنی مونچھیں کم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہم اس تو پسند قرار نہیں دیا. ہاں، اس کی حد یہ ہے کہ اس سے اگر نیچے مونچھ جائے گی تو تب یہ وعید ہے، وگرنہ یہ وعید نہیں ہے. مونچھ رکھنا جائز ہے. بہت سے صحابہ نے رکھی، حضرت خالد ابن ولید نے رکھی ہیں. اور یہ بس اس کی حد یہ ہے کہ اس سے یہ ہونٹ کے اوپر والے کنارے سے مونچھ نیچے نہیں جانی. قص الشارب، مونچھیں چھوٹی رکھنا. دوسرا اعفاء اللحیہ، داڑھی کو بڑھانا. یہ خصال میں سے تمام انبیاء. والسواک، اور تیسری چیز مسواک. تمام انبیاء نے کی، تمام انبیاء کی امتوں نے کی، تمام انبیاء کی امتوں کی مردوں نے کی، عورتوں نے کی. تو مسواک کتنا بڑا عمل. سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں روایات، مستقل روایات ہیں، اگرچہ وہ قابل بیان نہیں ہے کہ ان کی مسواک کتنی بڑی تھی. اور عجیب و غریب کہانیاں تبری میں لکھی ہوئی ہیں، تاریخ تبری میں ہے، اور بہت سی چیزیں. تو مسواک یہ بڑی اہم عمل ہے. آگے بھی بہت سے عمل ہے، جیسے استنشاق ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور قص الاظفار ہے، ناخن کاٹنا ہے. اس طریقے کی چیزیں ہیں. چونکہ میرا موضوع مسواک ہے، اس لیے میں پوری روایت کی طرف نہیں جا رہا. آگے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب. مسواک منہ کو پاک کرنے والی ہے اور اللہ کے قرب کو بڑھانے والی ہے. یہ مسواک ایسی چیز ہے کہ انسان صرف دانتوں پہ مسواک کرے اور اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. کتنا سستا سودا ہے، کوئی مشکل کام نہیں.
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے میزبان ہیں. آپ نے فرمایا اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں ایسی جو تمام انبیاء نے کی ہیں. تمام انبیاء کا خاص طریقہ، پہلے عام طریقہ بتایا، اب تمام انبیاء کا خاص طریقہ بتایا. اور ان میں ایک طریقہ ہے حیا، مزاج میں حیا تھی. تمام انبیاء، کوئی بے حیا نہیں تھا، کوئی بے حیا نہیں تھا کہ دوسرے کے میں اس کے منہ پہ اس کو ذلیل کروں گا، یہ بے حیائی ہے. میں اس کے منہ پہ اس کو برا کروں گا، یہ بے حیائی ہے. بے حیا کوئی پیغمبر نہیں تھا. دل میں میل ہے، کچیل ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگے اور صاف کرے اپنے دل. نمبر 1. نمبر 2 تعطر، خوشبو لگانا. تمام انبیاء کی سنت ہے خوشبو استعمال کرنا. آج کل ایک بات مشہور ہے جی، پرفیوم والا پرفیوم جو ہے اس کو لگانے سے نماز نہیں ہوتی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پرفیوم میں بھلے سے الکوہل ہے، وہ الکوہل ایک اور چیز ہے. یہ الکوہل اور چیز ہے جو پرفیوم میں استعمال ہوتی ہے. جو شراب میں استعمال ہوتی ہے وہ ایک اور چیز ہوتی ہے. چنانچہ پرفیوم استعمال کیا، نماز پڑھی. میں اپنے گاؤں میں ایک مرتبہ گیا تو میرے تمہارے جو نمبر ڈاکے ہوئے، یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ نماز بھی پڑھا رہے ہیں اور آپ پرفیوم بھی لگا رہے ہیں. نماز تو ہوتی نہیں ہے. اب تو میں نے اس کو کہا کس نے کہا نہیں ہوتی نا. یہ ہم نے ہر جگہ پہ یہی سنا ہے اور یہ کثرت سے مشہور ہے. پرفیوم لگانے سے نماز پہ کوئی اثر نہیں، بلکہ خوشبو لگانا سنت ہے. وہ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آج کل عطر آتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ عطر نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خشک خوشبو ہوا کرتی تھی. خشک خوشبو آپ میں ہمارے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں. پہلے زمانے میں ملتی خشک خوشبو تھی. پرفیوم اور اتنے تو ابھی کچھ عرصہ ہوئے آنا شروع ہوئے. تیسری چیز مسواک اور چوتھی چیز نکاح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اب جتنے انبیاء گزرے ان کے یہ 4 عمل ایسے ہیں: حیا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور نکاح. یہ بڑے عمل ہیں امتوں کے. تو کوشش کریں اس کا رواج ہو، کوشش کریں اس کا مزاج ہو. حضرت عائشہ فرماتے ہیں لا یرقد من لیل ولا نہار، آپ دن میں کبھی سوتے نہیں تھے الا فیستیقظ، کہ جب بھی آپ اٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بضرور مسواک کرتے تھے. ضرور بھی ضرور مسواک کرتے. چنانچہ میں الحمدللہ کئی بزرگوں کے ساتھ وقت گزارنے کا مجھے موقع ملا. میں نے دیکھا کہ جب وہ سوتے ہیں، سو کے اٹھنے کے ساتھ تکیے کے پاس مسواک رکھی ہوتی تھی. اور سب سے پہلا عمل یہ کہتے تھے کہ مسواک دھو لیتے تھے اور دھونے کے بعد سب سے پہلے مسواک کرتے تھے، یا پھر پہلے سے دھلی رکھی ہوتی تھی اور ساتھ ہی مسواک کر لیتے تھے. جہاں کی گندگی اور اس کا شائبہ نہیں ہے تو ایسے ہی مسواک چبا کے کر لیا کرتے تھے. یعنی سو کے اٹھنے کے ساتھ سب سے پہلے آنکھیں ملی، دعا پڑھی اور ساتھ ہی مسواک اٹھائی اور مسواک کی. یہ مسنون ہے، یہ سنت عمل ہے. اور بھی بہت سی روایات ہیں لیکن ابھی وقت ختم ہے، میں چند چیزیں یہاں پر ذکر کر دوں. مسواک جو ہونی چاہیے وہ مسواک ہونی چاہیے الاشجار مرہ. فقہاء نے لکھا ہے کہ کڑوے درخت کی ہو تو یہ سب سے بہتر ہے. اور پھیکے درخت میں پیلو، جس کی سفید مسواک عام طور پہ مل رہی ہوتی ہے. 3 مسواکیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند تھی. سب سے پہلے زیتون کی مسواک آپ کو پسند تھی، جیسے کہ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے درس ترمذی کے اندر کہ سب سے پہلے زیتون کی جو کالی مسواک ہوتی ہے، اس کے بعد پیلو کی مسواک جو سفید مسواک عام طور پہ مل رہی ہوتی ہے 10-20 روپے کی ہوتی ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیم کی مسواک پسند تھی. تو زیتون اور پیلو ابتدا میں کڑوے ہوتے ہیں پھر بعد میں صحیح ہو جاتے ہیں، اور جو زیتون اور نیم یہ ابتدا میں کڑوے ہوتے ہیں اور نیم مستقل کڑوا رہتا ہے. تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا جتنی مسواک کڑوی ہوگی اس کے فائدے اتنے زیادہ ہوں گے. بہرحال یہ کڑوی ایک وقت تک لگتی ہے، اس کے بعد کڑوی لگنا بھی بند ہو جاتی ہے. تو مسواک کڑوی ہونی چاہیے، یہ سب سے پہلی چیز ہے. اور عالمگیریہ میں اور نہر الفائق کے حوالے سے لکھا ہے کہ مسواک اتنی ہونی چاہیے جتنی یہ ہماری انگلی ہے، یہ اتنی موٹی مسواک ہونی چاہیے، یا انگلیوں میں سے کسی ایک انگلی جتنی موٹی ہونی چاہیے. انگوٹھے جتنی موٹی ہو جائے یا چھوٹی انگلی جتنی موٹی ہو جائے، اتنی موٹی مسواک ہونی. بہت موٹی مسواک کا جو منہ میں پوری نہ آئے یہ مستحب نہیں ہے. مستحب یہ ہے کہ مسواک اتنی ہونی چاہیے، اتنی موٹی ہونی چاہیے. انگوٹھے جتنی موٹی ہو جائے یا انگلیوں میں سے کسی ایک انگلی جتنی موٹی ہو جائے، یا چھنگلیاں یعنی خنصر کا لفظ ہے، خنصر چھوٹی انگلی کو کہتے ہیں، کہ اتنی موٹی مسواک ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد مسواک ہونی چاہیے جتنا ہماری ایک بالش بنتی ہے
اتنی لمبی مسواک ہونی چاہیے، اس سے زیادہ لمبی مسواک نہ ہو۔ اور جب مسواک کرتے ہیں تو ظاہر بات استعمال ہوتی ہے تو چھوٹی ہوتی ہے، تو اتنی ہو کہ ہماری ہتھیلی کا جتنا چوڑا سائز ہے اتنی مسواک ہو، اس کے بعد مسواک کو تبدیل کر لی جائے، اس سے زیادہ چھوٹی مسواک استعمال نہ کی جائے۔ بعض حضرات نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ اور پھر مسواک پکڑنے کا طریقہ بھی ہے کہ مسواک پکڑنا اس طریقے سے، یہ شہادت کی انگلی ہے اور یہ انگوٹھا ہے، تو انگوٹھا مسواک کے سر کے نیچے ہونا چاہیے، تحت رأسہ ہی، مسواک کے نیچے کے سر کے نیچے ہونا چاہیے انگوٹھا، اور اس کے بعد 3 انگلیاں اوپر ہونی چاہیے۔ مسواک یہ انگوٹھا اس جگہ پر ہونا چاہیے مسواک کے سر کے نیچے، اور 3 انگلیاں اوپر ہوں، اور جو چھنگلیاں ہے یہ چھوٹی انگلی یہ نیچے مسواک ہونی چاہیے۔ یہ مسواک پکڑنے کا طریقہ ہے۔ اور سنت طریقہ فقہاء نے لکھا ہے جیسے کہ عالمگیریہ میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 12 پر ہے۔ اس کے بعد مسواک کرنے کے اندر بہت سی چیزیں ہیں۔ بعض حضرات نے 2 باتیں ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ مسواک کو سب سے پہلے اوپر والے دانتوں میں دائیں طرف کیا جائے، جیسے میں پھیروں آرزن دائیں طرف کیا جائے، اور پھر اوپر والے دانتوں میں بائیں طرف کیا جائے، اور پھر درمیان کے دانتوں میں مار لیا جائے، اور اس کے بعد نیچے والے دانتوں میں دائیں طرف، اور پھر الٹے والے دانتوں میں دائیں طرف، اور پھر درمیان والے دانتوں میں۔ یہ 2 طریقے دانتوں کے اوپر مسواک کو اپلائی کرنے کے فقہاء نے لکھے۔ اوپر والے دانتوں میں آگے پیچھے اوپر نیچے جتنے دانتوں کی اطراف ہیں ان میں مسواک کی جائے، اور اس کے بعد بائیں طرف۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اوپر نیچے دونوں دانت دائیں طرف، پھر اوپر نیچے دونوں دانت بائیں طرف، پھر اوپر نیچے دونوں دانت آگے کی طرف۔ یہ 2 اقوال فقہاء نے لکھے، ایک علامہ شامی نے لکھا ہے، ایک نہر الفائق نے لکھا ہے۔ تو یہ 2 اقوال ہیں دانتوں کے اوپر کرنے کا۔ اور مسواک کی سنت صرف دانتوں کی نہیں ہے، ابو داؤد شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کے اوپر بھی مسواک کیا کرتے تھے، لیکن زبان پر مسواک کے لمبے رخ میں کرتے ہیں، دانتوں پر مسواک چوڑائی کے رخ میں کرتے ہیں، چوڑائی کے رخ میں کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اتنی مسواک کی، جب جبریل آتے مجھے مسواک کا کہتے، اور میں اتنی مسواک کرتا تھا کہ مجھے ڈر ہوتا تھا کہ کہیں میرے جو داڑے ہیں وہ چھل نہ جائیں مسواک کی کثرت کی وجہ سے۔ تو تیسرا ہے کہ زبان کے اوپر مسواک کی جائے۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور کبیری میں اور حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ مسواک جتنی زبان میں آگے تک کر لی جائے اتنی زیادہ بہتر ہوتی ہے، سنت کے قریب ہوتی ہے۔ اور آخری عمل مسواک کے اندر یہ کہ مسواک تالو کے اوپر بھی کی جائے، تالو پہ کی جائے۔ ابو داؤد شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تالو پہ مسواک کرتے تھے تو آگے تک جاتی تو کر کے جو ایک آواز آتی تھی، تو اس آواز کو مل کر اوہ اوہ کی ایسے آواز نکلتی تھی جیسے مسواک کرتے وقت جیسے کوئی حلق میں چیز جاتی ہے تو کھانسی جیسے آ جاتی ہے، اس طریقے سے مسواک یعنی یہ تالو کے اوپر بھی مسواک کی جائے۔ یہ مسواک کرنے کا مستقل ایک سنت اور مستحب عمل ہے، اور مسواک کم از کم جہاں بھی کی جائے 3 مرتبے کی جائے، یہ اس کا مضمون عمل ہے۔ اس میں ایک مزید بات حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہمارے استاد نے ایک مرتبہ پوچھا کہ بھئی ہم مسواک کرتے ہیں تو ایک آواز سی آتی ہے اندر اور تھوڑا الٹی جیسا ہو جاتا ہے، تو اس سے دوسرے کو کراہت ہوتی ہے، اور اس سے دوسرے کو کراہت دینا ہی تو جائز نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ سنت اکیلے کی ہے، جب آپ اکیلے میں بیت الخلاء کے اندر آپ مسواک کر رہے ہیں تو اس وقت آپ جتنا آگے تک پھیر لیں، لیکن وضو خانے میں مسجد کے وضو خانے میں مسواک کریں تو پھر وہاں ایسی حرکت نہ کریں کہ دوسرے کو بھی پتہ چلے جناب صاحب مسواک کر رہے ہیں اور اب یہ تھوڑی دیر میں الٹی کرنے والے، ایسا نہ ہو۔ مسواک کی سنت مردوں کے لیے بھی ہے، مسواک کی سنت عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جو فضائل مسواک کے مردوں کو ملتے ہیں وہی فضائل مسواک کے عورتوں کو ملتے ہیں۔ جو طریقہ مردوں کے لیے منقول ہے مسواک کا بعین ہی وہی طریقہ عورتوں کے لیے۔ چنانچہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسواک دیتے تھے کہ اس کو دھو کر لاؤ، تو میں وہ مسواک کرتی تھی، اور وہ مسواک کرنے کے بعد میں اس مسواک کو دھوتی تھی تاکہ آپ کے لعاب کی برکات میں حاصل کر لوں، پھر اس مسواک کو میں دھو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کرتی تھی۔ جب آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے ہاتھ میں مسواک دیکھی، تو مسواک دیکھ کر آپ نے آنکھوں سے یوں اشارہ کیا، بول نہیں پا رہے تھے، تکلیف تھی، تو آنکھوں سے اشارہ کیا تو ہم عائشہ صدیقہ سمجھ گئیں، تو آپ نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک لی، دیکھا کہ بہت سخت ہے، آپ کو تکلیف ہوگی، تو مسواک کو آپ نے یوں اشارہ کیا تو حضرت عائشہ نے اپنے دانتوں سے مسواک چبائی، نرم کی، اور نرم کرنے کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مسواک دی ہے، تو یہ آخری عمل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک ہے۔ تو کوشش کریں اس عمل کو اپنے مزاج میں لے کر آئیں، اپنے پاس مسواک رکھنے کی عادت بنائیں۔ بعض حضرات نے لکھا مسواک پاس ہو تو ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہڈی ٹوٹتی، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، کسی کا یہ تجربہ ہو، لیکن بہرحال یہ ایک عمل ایسا ہے کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت بے شمار برکتوں کو نازل فرماتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔